وہ کہتے ہیں نا کہ ہر وہ دیر از اے فیس بیہائنڈ دا فیس، وہ بیہائنڈ دا کیس، یہ بڑا فیمس کوٹ ہے شیخ رشید صاحب کا. اسی طرح سے دیر از اے اسٹوری بیہائنڈ اے اسٹوری. اس کہانی کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے. تھوڑا پیچھے چلتے ہیں، پچھلی اسمبلی میں چلتے ہیں جو 2013 کے الیکشن کے بعد وجود میں آئی، جس میں 2014 میں جو دھرنا دیا تھا جناب خان صاحب نے، تب بھی ان کے جتنے بھی 33 کے قریب ایم این ایس تھے انہوں نے ریزائن کر دیا تھا. ٹھیک ہے، مگر وہ پھر جب دھرنا ورنا ختم ہوا اس کے بعد وہ آئے انتہائی کسی شرمندگی کے بغیر آ کے اپنی اسمبلیوں میں اپنی نشستوں پہ بیٹھ گئے اور ساری مراعات جو اس 4 مہینے کی تھی وہ انہوں نے وصول پا لی. اس وقت بھی اسپیکر نے یہ استعفے اس لیے منظور نہیں کیے تھے کہ وہ چاہ رہے تھے کہ یہ آئیں میرے پاس آ کے کنفرم کریں تاکہ ان کو منظور کیا جا سکے. وہ چونکہ ان کے بلانے پر نہیں گئے تھے اس لیے ان کے استعفے منظور نہیں ہوئے تھے. اب یہی کہانی اب ریپیٹ ہو رہی ہے لیکن ایک مختلف طریقے سے. بخاری صاحب if I am not wrong استعفے یہاں اس کیس میں منظور ہو چکے تھے نا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. اچھا، ایسا نہیں ہے، میں ایکسپلین کرتا ہوں اس کو. ہوا یہ کہ وہ جو فیٹفل ڈے تھا اسمبلی کا، جس وقت وہ سوری صاحب نے نعرہ بازی کی تھی اور کہا تھا کہ جی این بلاک ہم ریزگنیشن دے رہے ہیں، اس سے پہلے عمران خان صاحب ہاؤس میں موجود تھے نا، لے کے سب کو نکل گئے تھے، آپ کو یاد ہے؟ تو اس کے بعد ایک پروسیس یہ ہوتا ہے کہ جب تک آپ اسپیکر کے پاس ان پرسن جا کے اپنا استعفیٰ کوالیفائی کنفرم نہ کریں اس وقت تک آپ کا استعفیٰ منظور نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو 11 یا 13 کے قریب لوگوں نے یہ عمل مکمل کر دیا تھا. اچھا، ٹھیک ہے. جن میں عمران خان صاحب بھی تھے. عمران خان صاحب تو نہیں تھے خیر ان میں، لیکن جو دوسرے تھے ان کے استعفے 13 لوگوں کے منظور ہو گئے تھے. اچھا. ان کے اوپر بائی الیکشن ہو رہا تھا جس میں سے انہوں نے کہا کہ 9 کے اوپر میں لڑوں گا الیکشن. یاد ہے نا آپ کو؟ استعفوں کی کہانی یہ ہے کہ استعفے منظور کرنا یہ ثوابدید ہے اسپیکر کی، کوئی دو رائے اس کے بارے میں نہیں ہے. آئین اس کے بارے میں بالکل واضح ہے. جو یہ اصل جو کہانی اس شکور شاد کے ساتھ باہر آئی ہے وہ بہت خوفناک اور بہت امبیرسنگ ہے. وہ یہ ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت نے اپنی پوری کی پوری لاٹ آف ایم این ایز کو بیوقوف بنایا ہے. کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو یہ استعفے جو ہیں وہ ٹائپ کیے گئے کمپیوٹر پر اور ہمیں سے کہا گیا کہ جی آپ اس کے اوپر سائن کر دیں کیونکہ یہ پارٹی کی یکجہتی ثابت کرنے کے لیے ضروری ہیں. اچھا. یعنی شکور شاد کی جو کہانی ہے اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ سیریسلی وہ استعفے دینا نہیں چاہتے تھے. انہیں یہ کہا گیا تھا کہ یہ صرف ہمیں چاہیے پارٹی کی اسٹرینتھ کو ثابت کرنے کے لیے. تو اگر یہ شکور شاد کے سٹیٹمنٹ کو باقی کے لوگ بھی اون کر لیتے ہیں اور وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جناب ہمیں تو یہ بتایا نہیں گیا تھا، تو ایک اور سپلٹ ہونے جا رہی ہے پارٹی میں، پی ٹی آئی میں. ایک تو سپلٹ وہ ہے جو باقی لوگ جنہوں نے 23 کے قریب استعفے نہیں دیے تھے. ایک اب یہ لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وی نیور مینٹ ٹو ریزائن سیریسلی. یہ تو ہمارے ساتھ بہت بڑا ہاتھ ہو گیا ہے. بخاری صاحب پہلے آپ نے کہہ دیا پنجاب میں کچھ اچھا نہیں ہے، اب آپ نے وفاق سے بھی بری خبریں دینا شروع کر دی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں یہاں پہ بھی پی ٹی آئی کے لیے کچھ اچھا نہیں ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، ابھی تو آپ آگے دیکھیے گا کے پی کے میں کیا ہونا ہے. اچھا، وہاں پہ بھی کچھ گڑبڑ ہے؟ کے پی کے میں بہت سیریس گڑبڑ ہے. وہاں لوگ جو ہیں وہ اپنی جو وفاداری ہے وہ باندھتے ہیں وہ کھٹک صاحب کے ساتھ، پرویز کھٹک صاحب کے ساتھ، اور وہ سمجھتے ہیں کہ محمود خان کو جو انہوں نے چیف منسٹر بنایا ہے یہ میجورٹی کی مرضی اور خواہش کے خلاف ہے. لہذا وہاں بھی گڑبڑ ہو رہی ہے. وہاں بھی لوگ جو ہیں وہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں گروپنگ تو ہے، پہلے دن سے ہے. پرویز کھٹک اور محمود خان کی بہت آبویس اور بہت کلیئرلی ویزیبل ہے. لیکن اب یہ جو گڑبڑ ہو رہی ہے یہ اور زیادہ سیریس ہے، اس لیے کہ اب وہاں باقاعدہ ایم پی ایز اپنے گروپ بنا رہے ہیں. تو خیریت وہاں بھی نہیں ہے، لیکن ہم ابھی بہت زیادہ اس کو یعنی آپٹمسٹک نہیں ہوتے اس کے بارے میں کہ وہاں کچھ ہوگا. لیکن پنجاب کی صورتحال تو ہم بیان کر چکے ہیں کہ بہت مشکل ہے. لیکن یہ استعفوں کا جو ڈرامہ تھا نا، جو اتنے تم تراک سے ایک داستان بنائی گئی تھی کہ جناب عمران خان صاحب کی ماتھے کی ایک تیوری پر سیٹیں قربان ہیں وغیرہ وغیرہ، اس کا بھید کھلتا جا رہا ہے. اس کے بارے میں جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت وہ صورتحال بہتر نہیں ہے. اب یہ عمران خان صاحب جو ہیں ان میں سے 9 نشستوں پر تو خود انتخاب لڑنا چاہتے تھے. تو ان میں سے ایک تو گئی کیونکہ چیف جسٹس صاحب نے اسلام آباد کے نے نوٹیفیکیشن ہی معطل کر دیا اس کا. تو یہ بھی پارٹی کے اندر کوئی خیر کی خبر نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب یہ جا کے واپس اگر اسمبلی میں بیٹھیں گے جیسا کہ انہیں بتا دیا گیا کہ جی آپ جائیے، یو آر فری ٹو پارٹیسپیٹ ان دا پارلیمنٹری پروسیڈنگس.
تو اب اور لوگ بھی ان کے آئیں فٹ گے, سٹیپس کو فالو کیا جا سکتا ہے اس کے بہت سارے لوگ اس کو فالو کریں گے, آپ دیکھیے گا, اینڈ دیٹ ول بی ویری امبیرسنگ فار عمران خان. لیکن عوام خان صاحب کے ساتھ ہے, یہ اس دیکھیے اسٹیٹمنٹ کے وہ میرا اوپر خیال ہے اس کو تھا. اس سیگمنٹ میں چھوڑ دیں, اگلے سیگمنٹ میں اس کے اوپر تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں. لیکن یہ استعفوں والا معاملہ جو ہے نا, جس کو بہت زیادہ پروجیکٹ کیا گیا, خاص طور سے جو سوشل میڈیا کے اوپر اس کی گھن گھج سنائی دی گئی, اس کا بھرم ٹوٹتا جا رہا ہے, اور یہ نیک شگون نہیں ہے. میں بتا رہا ہوں کہ اس سے پارٹی میں مزید سپرٹ ہوگی, اور لوگ آئیں گے اسمبلی میں واپس, سارے تو شاید نہیں آئیں گے, کیونکہ جو عمران خان صاحب جو ہیں وہ ضدی بچے کی طرح سے خود بھی اڑے رہیں گے اور چاہیں گے کہ جو ان کے قریبی لوگ ہیں وہ بھی اڑے رہیں. لیکن اس میں مزید سپرٹ, یہ میرے خیال سے بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہوں گے شکور سعد صاحب. اس کے بعد بہت سارے لوگ اور آئیں گے اور واپس جائیں گے اسمبلی میں. نہیں تو کیوں ایسا ہو رہا ہے بقائی صاحب؟ کیا خان صاحب اب صرف تکیہ کیے بیٹھے ہیں عوام کی سپورٹ کے اوپر؟ جو آپ کی پارٹی کے لوگ ہیں, جو آپ کی طرف سے ایم این ایز ہیں, جو ٹکٹ جن کو آپ نے دی اور پھر وہ الیکشن لڑ کر آئے, وہ نالاں ہوتے چلے جا رہے ہیں. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کافی سلیکٹیو واقع ہوئے ہیں. ان کا بھی گراس روٹ لیول کے اوپر اپنے ایم پی ایز ایم این ایز کے ساتھ کوئی اتنا کلوز انٹریکشن نہیں ہے. وہ ایک سرکل ہے جس کو میں کبھی کبھی وشیس سرکل کہتا ہوں. چند لوگ ہیں ان کی مرضی کے جو بنی گلا میں صبح شام ہوتے ہیں, اور باقی کسی کو رسائی ان تک نہیں ہے. میرے خیال سے یہ ان لوگوں میں سے ایک ہیں جو اس بات سے نالاں ہیں کہ اتنی پولیٹیکل اونچ نیچ ہو رہی ہے, لیکن ہمیں کہیں نہ کنسیڈر کیا جا رہا ہے, نہ ہم سے کوئی مشاورت کی جا رہی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑیں گے. اسی طرح کے پی کے میں یہاں کا 18 ایم پی ایز ہیں, میں نے بتا دیا آپ کو پنجاب میں. اگر ہم اس کو بلیو کریں تو یہ تو بہت ایروجن ہو رہی ہے پارٹی کے اندر, اور پارٹی کی یہ ایروجن میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب افورڈ کر سکتے ہیں. نہیں تو بخاری صاحب, کیا خان صاحب کو اس چیز کا ادراک نہیں ہے, یا پھر اس حوالے سے بھی وہ یہ کہہ دیں گے کہ جی سازش ہو رہی ہے؟ ان کا خیال یہ ہے کہ ان کو وہ پبلک کی سپورٹ حاصل ہے کہ وہ اگلا الیکشن آرام سے جیت جائیں گے, 2/3 میجورٹی کے ساتھ آئیں گے. لہٰذا اس وقت کوئی اگر ہلکا پھلکا نقصان ہو رہا ہے تو اس کی وہ فکر کرنے کے لیے تیار نہیں. لیکن یہ نقصان جو ہے یہ بعض اوقات بہت فیٹل ہو جاتا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس طریقے سے اگر پارٹی کی جو قیادت کے نیچے جو سیکنڈ ٹیئر ہے لیڈرشپ کا, وہ اس طرح سے اگر ایروجن کے تحت دوسری جگہ جانا شروع کر دے یا مخالف دھڑوں میں چلا جائے, تو اس کا بہت نقصان ہوتا ہے. کیونکہ اگلا الیکشن جیتیں گے کیسے پھر؟ اگر لوگ اس وقت الیکٹڈ لوگ آپ کے جو ہیں وہ آپ سے نالاں ہیں اور دوسری جگہ ڈھونڈ رہے ہیں پناہ لینے کے لیے, تو پھر آپ کھڑے کہاں ہیں؟ یہ سوال میرے خیال سے عمران خان صاحب کو خود سے آئینے کے سامنے کھڑا ہوकर مجھے لگتا ہے کہ اس سوال کا جواب اگر خان صاحب سے لیا جائے تو خان صاحب یہ کہیں کہ جو لوگ ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ آپ دوبارہ الیکٹ ہی نہیں ہونے والے. ہاں نہیں, نہ صرف یہ بلکہ نہ ان کے بچوں کی شادیاں ہوں گی, نہ ان کو کوئی رشتے دے گا, جہاں جائیں گے نعرہ بازی ہوگی. یہ وہ خواہشات ہیں جس کے اوپر عمل ہو گیا نہیں ہو گئے تو آنے والا وقت بتائے گا. صحیح. اچھا, شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف سے بھی ایک اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ -1 فارمولے پر جو ہے وہ عمل کیا جا رہا ہے اور ضمنی الیکشن جو ہیں وہ جلد از جلد ہونے چاہیے. دیکھیے ضمنی الیکشن کے بارے میں مجھے ایک بات پہ بہت حیرت ہے. ایک طرف تو پوری قوم جو ہے وہ سیلاب کی تباہیوں سے دوچار ہے. 1/3 آف پاکستان از انڈر واٹر. ٹھیک ہے, 1200 سے زیادہ ہلاکتیں ہو چکی ہیں. نیومرس روڈ نیٹ ورکس جو ہیں وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے ہیں. ایک لاکھوں کی تعداد میں مویشی تباہ ہوئے ہیں, لاکھوں کی تعداد میں لوگ بے گھر ہو کے سڑکوں پہ پڑے ہوئے ہیں. لیکن ان کو الیکشن کھیلنا ہے, یعنی ان کو جلسہ بھی کھیلنا ہے. آپ دیکھیے نا کہ پورے اس عرصے میں سوائے جلسے کرنے کے انہوں نے اور کیا کیا ہے. ایک جگہ گئے تھے, وہاں پر لوگوں نے ان سے سوال پوچھا کہ جی اب کیا کرنے آئے ہیں آپ یہاں. تو یہ جو الیکشن کا جنون کہہ لیں آپ, یہ شوق کہہ لیں ان کو, وہ میں بتا رہا ہوں کہ ان کے نیچے سے سپورٹس جو ہے وہ کھسک رہی ہے. لوگ ان سے سوال یہ ضرور پوچھیں گے کہ جب لوگ ڈوب رہے تھے, جب لوگوں کی جانوں کا زیاں ہو رہا تھا, نقصان ہو رہا تھا, آپ اس وقت اپنے جلسوں میں مصروف تھے. ابھی بھی انہوں نے دھمکی لگائی ہے کہ وہ جلسہ کریں گے گجرات میں اور ایک نئی اگلے لاہے عمل کا اعلان کریں گے, وچ از اگین اسی طرح کے جلسے اور اسی طرح کے پروٹیسٹڈ ایوری تھنگ. وہ دیکھیں, دو باتیں بہت کلیئر ہیں. میں پھر یہی کہتا ہوں کہ وہ پنجاب میں سازش کی بات بھی اسی لیے کر رہے ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ اگر الیکشن جلدی نہ ہوئے تو ان کی یہ جو سپورٹ ہے, جو لوگ ان کے ساتھ ہیں, یہ آہستہ آہستہ فزل آؤٹ ہو جائے گی. یہی وجہ ہے کہ وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں. وہ کہتے ہیں ارلی الیکشن کرا لیں, جس کے ساتھ کہیں میں بیٹھ کے بات کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن جو قیادت ہے اس وقت اتحادی جو حکمرانی اتحاد ہے,
ان کا خیال یہ ہے کہ جی اب جو ہم نے ورسٹ صورتحال دیکھنی تھی وہ ہم نے دیکھ لی ہے، مشکل اکانومی فیصلے کی بھی بھی ہو سمت گئے. اب طے ہو گئی ہے، سب کچھ ہیل ود ایوری تھنگ، ہم تو اپنا ٹینیور پورا کریں گے. صحیح، ٹھیک ہے. اب یہ صورتحال کو اگر آپ سامنے رکھیں تو پھر عمران خان صاحب کی یہ خواہش کہ جلد سے جلد الیکشن ہو جائیں وہ ٹھیک ہے، کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں 2/3 میجورٹی لیتے لیتے پنجاب سے بھی صحیح، ہاتھ ٹھیک ہے دھو نا، بیٹھوں ان کی اپنی اور کے پی وجوہات کے ہیں. سے بھی ہاتھ دھو